بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہود کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے۔ اس بنیاد پر ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہہ کر ان کو مخاطب کیا کیا؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھنے لگے۔ یہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت ان کو دی، اسلام کی ترغیب دلائی۔ ان کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں اور میرے بارے میں تمہاری کتابوں میں میری علامتیں موجود ہیں، مجھ پر ایمان لاؤ اور دیکھو نافرمانی سے اللہ کی بچو اور اللہ کے عذاب سے آگاہ فرمایا۔ اس پر وہ بولے کہ آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے کیوں ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ، اور اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کے خاندان کے ہیں لہذا ہمیں کچھ ہم کریں نہ کریں، ہم نیک اعمال کریں نہ کریں، محض خاندانی بنیاد پر ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے۔ یہ دعویٰ تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے رد میں یہ آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم یا یہود یا نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو بتاؤ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا؟ یہود و نصارہ میں سے بھی یہ مانتے تھے کہ وقت وقت پر ان کی اللہ کے طرف سے پکڑ آئی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی تو فرعون جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہوا اور پھر کبھی انہی کی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاعون جیسی وبا کو نازل فرما دیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایسے جانوروں کی کثرت کر دی کہ جس سے وہ لوگ تکلیف میں آ گئے، اور کسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا سزا کے طور پر جب انہوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا، بچڑے کو معبود بنایا، کہ سزا یہ رہے گی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم آپس میں اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مصائب کیوں نازل کیں، تمہارے اوپر اتنی تکلیف کیوں آئی کہ تمہارا جاہ و جلال خاک میں مل گیا، کبھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ملا، کبھی طاعون کی وبا پھیلی، کبھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا، اور کبھی جابر و ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، کبھی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہ بتاؤ، اگر تم اللہ کے اتنے ہی لاڈلے تھے تو کوئی اپنے محبوبوں کو کے اوپر اتنی آفتیں نازل کرتا ہے، سزائیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہو، خاندانی اعتبار سے کچھ نہیں، اللہ کی کسی سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں محض جاہلیت کی بات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا مخلوق سے پیدا ہوئے ہو، اللہ کی ذات سے پیدا نہیں ہوئے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اور مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے اپنے قانون سے عذاب دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، ملکیت سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ پس یہاں انبیاء کے خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہو گئی کہ تم جو چاہو گے وہ کرو گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ محض خاندان کی بنیاد پر کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہی الٹا سیدھا دعویٰ یہود و نصارہ نے بھی کیا تھا۔ امت محمدیہ کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت یا سزا کا دار و مدار خاندان یا رشتہ داری پر نہیں ہے، بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اعمال اچھے تو اللہ کے محبوب، اعمال کے اندر ذرا خرابی آئی تو پھر اللہ کا نظام عدل بھی موجود ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی اس عقیدے کو رد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کے خاندان والے اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی کسی سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے، نہ تو کسی سے دشمنی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، اور یہی مغفرت کی شرط ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ لقب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کیا تو ان کو شبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل ایمان کو جگہ جگہ
یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، ارشاد فرماتے ہیں یہ امت محمدیہ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ایک مرتبہ ان کو بنی اسرائیل کیا کہہ دیا، وہ اتنا ناز کرنے لگے، تو اہل ایمان کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عزت کو بڑھایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان کا یہ دعویٰ تھا، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اچھا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کبھی طاعون نازل ہوا، کبھی فرعون کو مسلط کیا، کبھی تمہارے گھروں سے تم کو جلا وطن کیا گیا، کبھی تمہاری صورتوں کو مسخ کیا گیا، تو ایسے کوئی اپنے لاڈلوں کو ایسی سزائیں دیتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اپنی رحمت سے، اور جس کو چاہتا ہے قانون عدل کے مطابق عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔